ہمارا دین، ہماری شریعت اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری نسبت، ہمارا عشق، ہمارا محبت، ہمارا تعلق اس وقت تک بالکل نامکمل ہے جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ گھرانہ اور صحابہ کرام درمیان میں نہ ہو۔ اگر کسی چیز میں اہل بیت اعظام صحابہ کرام کا واسطہ درمیان سے نکال دیا جائے، آپ کا دین نامکمل ہے۔ قرآن پاک، حدیث مبارکہ، شریعت، سنت، جتنا بھی دین ہے بالکل نامکمل ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اگر یہ درمیان سے نکال دیا جائے اس کو۔ جس طرح اسانید کے اندر روئے زمین کے بڑے سے بڑے محدث کو صحابہ پہ جرح کرنے کی اجازت نہیں ہے، کسی کو بھی، قطب ہے، ابدال ہے، محدث عظیم ہے، محدث کبیر ہے، سلسلہ سند میں صحابہ کے بعد کسی کو اگر گنجائش ہے جرح و تعدیل میں، لیکن صحابی میں گنجائش نہیں ہے۔ تو یہ صرف سلسلہ اسانید کا مسئلہ نہیں، یہ پورے دین کا مسئلہ ہے۔ تمام کے تمام صحابہ کی عظمت دلوں میں ایسے پیوستہ ہو۔ ظاہر بات ہے کہ اہل بیت کرام بھی تو صحابہ کا طبقہ ہے کہ نہیں ہے، بہت بڑا طبقہ ہے۔ اندر کا دین، گھر کا دین اہل بیت کرام سے ہمیں ملا ہے، اور باہر کا دین صحابہ کرام سے ملا ہے۔ ہمیں دین اہل بیت کرام اور صحابہ اعظام سے ملا ہے۔ بس یہ نسبتیں اپنے ساتھ سنبھال کے رکھو، کسی بھی مسئلے پر اہل بیت کرام کے کسی فرد پہ یا صحابہ میں سے کسی فرد پر خدا نہ خواستہ کسی امتی کے دل میں ادنا سا بھی میل ہے تو اس کو اپنے ایمان کی تجدید کرنی چاہیے اور ایمان کو کھنگالنا چاہیے، توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ یہ صحابہ اتنے اونچے ہیں، اتنے اونچے، ان تک کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ اس دن حضرت غلام حفیظ صاحب دامت برکاتہم ہم سفر میں تھے تو حدیث شریف ہے اصحابی کالنجوم والی، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کسی ایک صحابہ کے پیچھے چل پڑو گے صحابی میں سے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ ایک مطلب تو اس کا یہ ہے، صاف مطلب ہے۔ ایک مطلب میں نے ساری خدمت میں عرض کیا کہ ایک عام سا دنیا دار آدمی ہے، وہ صحابہ کی عظمت پہ بات کرتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں۔ کبھی آج تک سنا آپ نے کہ کوئی دنیا کا مائی کا لال، بڑے سے بڑا سائنسدان، انجینئر کسی ستارے پہ پہنچا ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری رہتی دنیا تک پیغام دے گئے ہیں، تم جتنے بھی اونچے ہو جاؤ صحابہ کے مرتبے پہ نہیں پہنچ سکتے، صحابہ تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ جو قربانیاں صحابہ کرام دے گئے ہیں، جو عظمت قربانیاں دے گئے ہیں اہل بیت کرام دین کے لیے، پورا نبوت کا گھرانہ ذبح ہوا کربلا میں، قربانی دی ہے بہت بڑی ہے، دین کے لیے دی ہے، دولت کے لیے نہیں، منصب کے لیے نہیں، دین کا ایک باب زندہ کیا ہے، ظلم کے آگے دیوار پڑھ کے کھڑے ہو گئے، تو ایک مثال قائم کی ہے روئے زمین پہ آنے والی نسلوں کے لیے۔ تو اہل بیت کرام اور صحابہ کرام ان ستاروں کی طرح جہاں مائی کا لال کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ یہ طالبان کے دور میں افغانستان میں جب ایک ایک مارکے میں ہزاروں شہداء، ہزاروں قربانیاں ہوئیں، اور قربانیوں کے وہ لازوال اور بے مثال تاریخ رقم کی گئی ماضی قریب میں افغانستان میں، تو کسی عالم کا ایک بیان ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا وہاں، میں لگا کہ میرے دل میں آیا کہ صورت کے اعتبار سے، حالات کے اعتبار سے یہ قربانیاں صحابہ کے برابر پہنچ گئی ہیں تقریباً، ہم زیادہ تو نہیں کہتے، صحابہ کے قریب قریب پہنچ گئی ہیں۔ تو یہ ان دنوں میں میرے ان ساتھ عالم کے خیالات، جذبات تھے کہ قربانیاں بہت ہیں، شہداء نے ہزاروں کی تعداد میں 8-8 رات، 10-10 ہزار ایک ایک میدان میں اور کنٹینروں میں بند کر کے، جس طرح ابو غریب جیل کے حالات آ رہے ہیں، بگرام کے حالات آ رہے ہیں، بڑے بڑے خطرناک قسم کے تشدد کے واقعات پوری دنیا کے سامنے آئے،
تو وہ عالم کہتے کہ میں نے ان خیالات میں تھا ان دنوں میں، تو پھر میں نے خواب میں دیکھا حضور نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر پہ تشریف لے جا رہے ہیں، طالبان بھی ساتھ ہیں اور صحابہ کرام بھی ساتھ ہیں۔ گاڑی پہاڑی پہ چڑھ رہی ہے، گاڑی پہاڑی پہ چڑھ رہی ہے۔ جو پہاڑی علاقے میں سفر کرنے والے لوگ جانتے ہیں کہ جب پہاڑی پہ گاڑی چڑھ رہی ہوتی ہے تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ گاڑی میں پتھر رکھے ہوتے ہیں کہ آگے چلانے کے لیے پیچھے ٹائر کے پیچھے پتھر رکھے جاتے ہیں تاکہ گاڑی پیچھے نہ آ جائے، اور گاڑی خدا نہ خاصہ پیچھے لڑکے تو خطرہ یہ ہوتا ہے کہ پھر گاڑی کھائیوں میں گرتے گرتے جو گاڑی والے ہیں گاڑی سب تباہ ہو جاتے ہیں، اور اگر پیچھے پتھر نہ رکھا جائے۔ پنجاب میں پتھر کی شاید ویلیو نہ ہو گاڑی پیچھے رکھنے کی، یہ پہاڑی علاقوں میں ٹائر کی گاڑی کے پچھلے ٹائروں میں پتھر رکھے جاتے ہیں۔ تو گاڑی جا رہی تھی، ایک دم سے ایسا موقع آیا جہاں گاڑی کے اوپر چڑھنے کے بجائے پیچھے سرکنے لگی، تو یہ طالبان کے نوجوان یہ دوڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گاڑی بچانے کے لیے اور سفر کے صحابہ کو بچانے کے لیے پتھر ڈھونڈ کے لائیں، پتھر لا کے رکھے ٹائر کے نیچے۔ کہتے ہیں اسی خواب میں دیکھا اس عالم نے کہ طالبان کے جوان تو پتھر ڈھونڈنے نکلے، بھاگ رہے ہیں، صحابہ کرام اترے ہیں اور فٹافٹ سر پیچھے دے دیے ہیں گاڑی کے پیچھے۔ طالبان کیا دے رہے ہیں؟ ٹائر ڈھونڈنے گئے، ٹائر کے نیچے پتھر ڈھونڈنے گئے ہیں، اور یہ سر انہوں نے گاڑی کے نیچے دے دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گاڑی کو آنچ نہ آئے اور گاڑی پیچھے نہ آئے۔ جو کام پتھروں کے ذریعے سے وہ کرنا چاہ رہے تھے، صحابہ کرام کو دیکھا خواب میں کہ وہ انہوں نے اپنے سر گاڑی کے ٹائر کے نیچے رکھ دیے۔ اس خواب نے ان کی یہ بات دور کر دی کہ جو کام صحابہ کرام قربانی کے طور پر، محبت کے طور پر، عظمت کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا کر گئے، اس کی مشابہت تو ہو سکتی ہے، اس کی اقتداء تو ہو سکتی ہے، لیکن ان کی برابری نہیں ہو سکتی۔ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، یہ پوری آیت صحابہ کرام کو اللہ نے جو شان دی ہے، اہل بیت کرام کو جو اللہ نے نبوت کے گھرانے کا حصہ بنا دی۔ تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دل کے تمام گوشوں میں کوئی ایک بات تاریخی روایت کے حوالے سے، حتیٰ کہ میں اگلی بات کہتا ہوں، احادیث میں، صحیح احادیث میں کوئی بات بھی اگر صحابہ کرام کے بارے میں آ رہی ہے تو وہ مشاجرات کے قبیل سے ہیں اور ان کے آپس کے تعلقات کی نوعیت سے ہیں۔ وہ آپس میں بھائی ہیں، باپ بیٹے ہیں، دوست ہیں، ان کے آپس کے معاملات ہیں۔ 14ویں صدی میں کوئی ایک بدبخت اٹھے اور صحابہ کو کٹہرے میں لائے کھڑا کرے جیسے یہ قاضی فیصل بن کے آ گئے ان کے لیے۔ صحیح احادیث میں بھی جو صحابہ کے واقعات آ رہے ہیں، تاریخ کی بات بھی نہیں کر رہا میں، وہ بھی ان کے آپس کے معاملات ہیں۔ ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ جسارت اور گستاخی میں اپنے آپ کو ڈبوئیں؟ وہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ہیں۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، ایمان ان کے دلوں میں رچ بس گیا، اللہ نے لکھ دی ہے، اللہ نے خود لکھا ہے۔ اولئک کتب، اللہ نے اپنی طرف نسبت کی ہے، اللہ نے خود ایمان ان کے دلوں کے اندر لکھ دی ہے۔ ہم لوگ صحابہ کے ایمان پہ، صحابہ کے کردار پہ نعوذ باللہ لب کشائی کریں۔ جہاں تک علمی مباحث ہیں وہ درسگاہوں کی حد تک رہیں، بعد میں اعمال میں، ہماری سوچ میں، ہمارے دلوں میں خدا نہ خواستہ اہل بیت کرام کے بارے میں یا صحابہ کرام کے کسی ایک فرد کے بارے میں اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے۔ اپنا ایمان سلامت رکھنا چاہتے ہو، دین سلامت رکھنا چاہتے ہو، اہل بیت کرام اور صحابہ کرام کو اپنے سینوں میں جہاں نبوت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے اس کے سائے تلے ان کو بھی جگہ دو۔ کسی ایک صحابی کے بارے میں ادنا سا میل بھی اگر کسی کے دل میں آتا ہے تو اس کو استغفار کرنا چاہیے اور اپنی خیر منانی چاہیے۔ بعد کے دور کی بات نہیں کر رہا میں، صرف صحابہ اور اہل بیت کی بات کر رہا ہوں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہی ہمارے اکابر کا عقیدہ ہے، یہی ہمارے مدرسے کا مزاج ہے، یہی ہمارے بزرگوں کا مزاج ہے اور یہی ہمارا دین ہے۔ یہی فرمایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت کو بھی امت سے جوڑ گئے، صحابہ کو بھی جوڑ گئے۔
یہ ہمارے دلوں کے ہیرے ہیں، جگر ہیں، ٹکڑے ہیں، ان کو سنبھال کے رکھو، انشاءاللہ سلامتی و خیر و عافیت کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ خدا نہ خواستہ ادنا سا میل بھی کسی صحابی کے بارے میں، اہل بیت کرام کے کسی فرد کے بارے میں، شہداء کربلا کے بارے میں دوسری پہ مباحث چھیڑ دینا، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے چمکتے دمکتے ہیرے اور چراغ ہیں، آفتاب و ماہتاب ہیں یہ، ان کے بارے میں کوئی اور تمہارے اور مسائل تھوڑے ہیں۔ اپنے گھروں کے بارے میں بات کرنے سے منع کیا گیا، عام مسلمان کی غیبت کرنے سے منع کیا گیا، تو یہ تو پھر صحابہ ہیں، نبوت کے گھرانے ہیں، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوسے دے رہے ہیں، سواری بنا کے بٹھا رہے ہیں، اور ممبر پہ چل کے خود آج کسی مائی کے لال بڑے سے بڑا خطیب ہو، بادشاہ بھی کیوں نہ ہو، خطبہ دے رہا ہے، سامنے کوئی نواسہ آ جائے، اس کی عوام کے اندر یہ مجال نہیں ہے اٹھ کے چلا جائے، جا کے اپنے نواسے کو اٹھا کے لے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، سامنے نواسے آ گئے، اٹھا کے لے آئے۔ تو یہ محبت، عقیدت، عظمت اس لیے پڑھتے ہیں کہ یہ اہل بیت کے تمام افراد اور تمام صحابہ کے بارے میں دل صاف ہو۔ کسی تاریخ دان، کسی بڑے سے بڑے شخص کی، بڑے سے بڑے آدمی کی بات صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں کوئی کر رہا ہے، اس کے بارے میں ہمیشہ کے لیے محبت بھر کے دل اور کان، دل اور دماغ اور کان ڈاٹ لگا لو، بند کر دو، کسی کی کوئی زہر کوئی تمہارے اندر داخل نہ کر پائے تمہارے اندر۔ اہل بیت کرام کے بارے میں اور صحابہ کے بارے میں کوئی زہریلا آدمی زہریلی تحریر کے ذریعے سے، زہریلی گفتگو کے ذریعے سے، زہریلی نظریے کے ذریعے سے تمہارے اندر کوئی گند داخل نہ کر سکے۔ بس اپنا ایمان بچانا ہے تو صحابہ اور اہل بیت کو اپنے ساتھ رکھو، یہی پیغام ہے ساری زندگی کا۔ 10 محرم کا پیغام نہیں صرف یہ، پوری زندگی کا پیغام یہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے فضل سے، مہربانی سے صحابہ کرام اور اہل بیت کرام کی عظمت سے ہمیشہ وابستہ رکھے، اور اسی پہ ہمارا جینا مرنا اسی پہ ہو۔